بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات کا ترجمہ یہ سلسلہ جاری تھا جن میں خالق کائنات صاحبان ایمان سے مخاطب ہے۔ سورہ توبہ کی آیت بغیر بسم اللہ کے پڑھ رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں
یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے نام کے ساتھ بلائیں گے۔ آگے آگے امام ہوں گے، پیچھے پیچھے ماننے والے ہوں گے۔ تو قیامت کے دن فرقہ کون سا جنت میں جائے گا؟ جس فرقے کا امام جنت میں گیا۔ اچھا حیدری، جب یہ بات طے ہو گئی کہ نجات کا دار و مدار امامت پر ہے، نجات کا دار و مدار لیڈرشپ پر ہے، نجات کا دار و مدار قیادت پر ہے، نجات کا دار و مدار امامت پر ہے، جو امام جنت میں گیا ماننے والے بھی پیچھے جنت میں جائیں گے۔ تو ہر کلمہ گو امتی پر پھر واجب ہے کہ مرنے سے پہلے یہ طے کر کے قبر میں جائے کہ جس امام کے پیچھے میں دنیا میں لگا ہوا ہوں، آیا اس امام کو خود یہ یقین ہے کہ میں خود بھی جنت میں جاؤں گا یا نہیں؟ اب سر اٹھانا حلالیو، آیا اس امام کو خود یہ یقین ہے کہ میں خود بھی جنت میں جاؤں گا یا نہیں؟ یہ میرا چیلنج ہے، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ سوائے مکتب اہل بیت کے آئمہ کے کسی مکتب کے امام کو یہ یقین نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ دلیل یہ ہے کہ اگر انہیں اپنے جنت میں جانے کا یقین ہوتا تو اہل بیت کے دروازے پہ آ کے لکھوانے کی ضرورت نہ پڑتی ہے۔ حیدری، مل کے ہاں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، اگر انہیں اپنے جنت میں جانے کا یقین ہوتا۔ اچھا یہ میں بات وضاحت کر دوں، یہ روایت ہماری کتابوں میں نہیں، نہ ہم اس کے قائل ہیں۔ علامہ نجم الحسن قراروی نے میں جا کے دیکھ لیجئے گا 14 ستارے میں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، لیکن ریفرنس سے نقل کیا ہے، ساتھ اپنا نوٹ بھی لکھا ہے کہ ہم اس سے متفق نہیں۔ ایک بادشاہ کا زمانہ، اس کے بیٹے کو میرے مولا حسن نے کہہ دیا بقول ان کے غلام زادے، باپ حاکم تھا، بیٹے کو غصہ آ گیا، کہا بابا سنا آپ نے، علی کے بیٹے نے مجھے کہا ہے غلام زادے، مجھے۔ باپ نے کہا اچھا تو نے خود سنا ہے؟ کہا ابھی سن کے آ رہا ہوں۔ کہا بیٹا یہ کاغذ قلم لے جائیں، جو انہوں نے کہا ہے نا لکھوا کے لے آؤ۔ بیٹا سمجھا کہ باپ سزا دینے کے لیے تحریری ثبوت چاہتا ہے، کاغذ قلم لے گئے۔ ابھی میرے مولا بچوں میں تبلیغ دین کر رہے تھے، کہا علی کے بیٹے لکھ کے دو، میرا بابا کہہ رہا ہے۔ حضرت نے لکھ کے دے دیا، کہا بابا یہ دیکھو لکھ کے دے دیا۔ علی کے بیٹے نے کہا انہی کی تحریر ہے، کہا بھی لکھوا کے لا رہا ہوں۔ کہا اچھا بیٹا پھر باپ کی وصیت یاد رکھنا، جب میں مروں نا یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دے۔ بیٹا چونکا، بابا خیریت تو ہے؟ کہنے لگے بیٹا یہ تحریر میری نجات کی ضمانت ہے۔ اچھا بیٹا باپ سے بھی سمجھدار نکلا، کہا بابا اگر یہ نجات کی ضمانت ہے تو تجھے کیوں دوں؟ ایک نعرہ مل کے حیدری۔ تو میں کہنا اچھا دیکھے ہر فرقے کا ایک امام، ہر امام کا ایک فرقہ، ہر فرقے کا الگ امام، ہر امام کا الگ فرقہ۔ میں جو جملہ کہنے چلا ہوں، جملہ سن کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو، اسی لمحے میرے لیے دعا کر لینا۔ سجدے کرو گے مذہب اہل بیت کی صداقت کو، اور یہ جملے میں نہ کہوں تو میرے دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ جس طرح جب تک نعرہ بزرگ نہ لگائیں ان کو تسلی نہیں ہوتی، چاہے آواز ساتھ دے یا نہ دے، میرا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ بجلی ہے نا کرنٹ، اس کے دو اثر ہیں، یہ ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی جلاتی ہے، اے سی بھی چلاتی ہے۔ اللہ نے میرے امیر مولا کے نام میں دونوں اثر رکھے ہیں۔ علی کا نام سن کے منافق کے دل میں ہیٹر جل جاتا ہے، مومن کے دل میں اے سی لگ جاتا ہے۔
مل کے حیدری مل کے جوانیاں حیدری توجہ فرما دے آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں جملہ کہنے چلا ہوں، اگلا جملہ نہ کہوں تو بات مکمل نہیں ہوتی. اور یہ جملے میں اپنے استاد معظم علامہ حسین بخش جاڑا صاحب کی بلندی درجات کے لیے پڑھتا ہوں. اور میرا یہ نظریہ ہے، قبلہ نے بڑی کتابیں لکھی، مدارس قائم کیے، میرے جیسے سینکڑوں شاگرد ان کے ملک اور ملک سے باہر موجود ہیں، لیکن میرا یہ نظریہ ہے کہ قبلہ کی بلندی درجات کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے جو عشق امیر المومنین میں ڈوب کر قبلہ نے کہا، قبلہ میں اپنے عشرے قربان کر دوں قبلہ اعلام کے جملے پر. عالم عالم ہوتا ہے، کیا عظیم بات کہی. فرماتے ہیں نام علی سنتا ہر کوئی ہے، کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے. دل بولا مل کے فلک بولا مدد. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو جس جملے کے لیے میں نے آپ کو آمادہ کیا، ہر فرقے کا الگ امام، ہر امام کا الگ فرقہ، ہر فرقے کا ایک امام، ہر امام کا ایک فرقہ. اور شیعہ خوشبختی آپ کی، ادھر ہر فرقے کا ایک امام، تمہارے امام 12 فرقہ ایک. حیدری امام 12 فرقہ ایک، امام 12 مکتب ایک، امام 12 مذہب ایک، امام 12 نماز پڑھنے کا طریقہ ایک، امام 12 روزہ رکھنے کا طریقہ ایک، امام 12 روزہ کھولنے کا طریقہ ایک، امام 12 زکوٰۃ دینے کا طریقہ ایک، امام 12 خبز دینے کا طریقہ ایک، امام 12 نظریہ. تو میں سوچتا یہ ہوں، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے آنکھیں 12 کی ہیں، نگاہ ایک. آنکھیں 12 کی ہے، بات مکمل ہونے دیں. آنکھیں 12 کی ہے، نگاہ ایک ہے. دل 12 کی ہے، ارادہ ایک ہے. دماغ 12 کی ہے، سوچ ایک ہے. ہاتھ 12 کے ہیں، کام ایک ہے. پاؤں 12 کے ہیں، اقدام ایک ہے. اس لیے کہ جو پہلے نے کہا وہی درمیانی نے کہا، وہی آخری نے کہا. اس لیے کہ ان کا پہلا بھی محمد آیا، درمیانی بھی محمد، آخری بھی محمد. امام 12 فرقہ ایک سچے امام کی طاقت کا اندازہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. 12 کی طاقت کا اندازہ خود لگا لینا، سر اٹھا کے بیٹھنا. ساری میری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف. ایک سچے امام کا اندازہ میں بتا رہا ہوں طاقت کا. 12 کا اندازہ آپ نے خود لگانا ہے. حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریا، پیچھے فرعون ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے ایک سچا پیشوا موسیٰ 12 کے 12 قبیلوں کو نجات دلوا کے لے گیا. تو میں سوچتا ہوں جب ایک سچا پیشوا موسیٰ 12 قبیلوں کو نجات دلوا دے تو کیا قیامت کے دن 12 سچے مل کر ایک قوم کو نہ بخشوائیں گے؟ صلوات. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جنہوں میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، بھائی اصحاب کہف تو نبی نہیں ہیں. اصحاب کہف زندہ ہیں، ان سے وفا کرنے والا کتا زندہ ہے. اگر کوئی مجھے کہے کہ قرآن سے دلیل لائیے طول عمر کی، تو میں قرآن سے دلیل پیش کیے دیتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لولا انہ کان من المسبحین
لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح و تقدیس کو بیان نہ کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہتے، تو اللہ فرما رہے ہم یونس کو مچھلی کے پیٹ میں الی یوم یبعثون قیامت تک زندہ رکھتے۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، اگر جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک زندہ رہتے تو کیا مچھلی زندہ رہتی یا نہ رہتی؟ نا، تو جو خدا جناب یونس کو اور مچھلی کو قیامت تک زندہ رکھنے پہ قادر ہے، تو کیا وہ اپنی 12ویں حجت کو 1200 سال تک زندہ نہیں رکھ سکتا؟ اللہ زندہ رکھے ہوئے، ہم ان کے وہ زندہ و سلامت ہیں۔ ہمارے امام زندہ، کیا لگے یہ شیعہ یہ کہتے ہیں ہمارا امام زندہ ہے، ہمارا بھائی الحمدللہ ہمارا زندہ ہے، تمہارے مر جائے میرا قصور ہے؟ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے، اس دین کا وارث زندہ ہے، ہمارے امام زندہ ہے۔ اچھا ایک اور دلیل آگے بڑھ کے دوں، امام زندہ ہے، کہنے لگے صاحب کیسے؟ میں کہتا ہوں عجیب بات ہے، اتنے سادہ نہ بنو، شیطان کو زندہ مانتے ہو، جو آدم سے بھی پہلے کا ہے، سارے مسلمان مانتے، کون انکار کرے گا؟ شیطان زندہ ہے، وقت معلوم تک زندہ رہے گا، شیطان کی زندگی پہ ایمان ہے، رحمان کے نمائندے کی زندگی پہ ایمان نہیں ہے۔ کہنے لگے اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی زندگی کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ تو غیب ہیں، غیب رہ کے کیسے ہدایت کریں گے؟ میرا جواب الزامی قسم کا ہوتا ہے کہ اگر شیطان غیب رہ کے تمہیں گمراہ کر سکتا ہے تو امام غیب رہ کے ہدایت کیوں نہیں کر سکتا؟ اور یہاں پر میں غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے علامہ اقبال ہی کا شعر ہے، اگر میں اشتباہ کروں تو میری اصلاح کر دیجئے گا، مجھے یقین نہیں ہے لیکن بظاہر یہی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر میں سارا فلسفہ بیان کر دیا، امام رہنمائی کرتے ہیں غیب رہ کر، کیسے؟ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک آلہ فٹ کر دیا ہے، جس آلے کا نام ہے ضمیر، اور شاعر مشرق نے کہا ارتکاب جرم پر جو ٹوک دیتا ہے ضمیر، در حقیقت یہ امام وقت کی آواز ہے۔ مل کے حیدری، تو ہمارے پاس دلائل موجود ہے، ایک وجہ ہے، یہ وجہ ہے 10%، 90% معاملہ دوسرا ہے کہ ولادت کا انکار کیوں کرتے ہیں۔ اصل معاملہ سنیے آج کہ ولادت کا انکار کیا کیوں گیا۔ اصل معاملہ یہ ہے، اگر دنیا مان لے کہ امام مہدی 12ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں اور پیدا ہو چکے ہیں، اگر ان کو امام برحق مان لے کہ پیدا ہو چکے ہیں اور وہی امام مہدی ہیں، تو ان کو لامحالہ 11ویں امام کو امام برحق ماننا پڑے گا۔ تو جب 11ویں امام کو امام برحق ماننا پڑے گا تو ان کے دور میں ان کے مقابلے میں آنے والے ظالم عباسی خلفاء کو باطل کہنا پڑے گا، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا امام حسن حسین سے ہوتا ہوا مولا علی تک آئے گا۔ مولا علی کو امام برحق ماننا پڑے گا اور ان کے مقابلے میں آنے والوں کو باطل کہنا پڑے گا۔ تو صرف ولادت کا عقیدہ رکھنے سے سارا نظام زمین بوس ہو جائے گا، لہذا یہ مرتے مر جائیں گے، 12ویں کی ولادت کا اقرار نہیں کریں گے۔ لیکن ہمیں فخر ہے ہمارا امام زندہ ہے، وقت نہیں بچا، ہمارا امام زندہ ہے، اور دلیل یہ ہے کہ محرم کا چاند نظر آتے ہی پوری کائنات میں صف عزا کا بس جانا دلیل ہے کہ اس پرسے کا وارث آج بھی زندہ ہے۔ جس کا وارث نہیں ہوتا، نہ اس کا پرسہ کوئی دینے والا ہوتا ہے،
نہ لینے والا ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں آج یا حسین کی صدائیں بتا رہی ہیں اس پرسے کا وارث زندہ ہے، آؤ زمانے کے امام کو پرسا دیں۔ مجھے اس جوان کی شہادت کے چند جملے کہنے ہیں جس کو نام علی والا ملا، شکل محمد والی۔ نام ملا علی والا، شکل محمد والی۔ خاندان عصمت و طہارت میں علی اکبر ایک تبرک کی حیثیت رکھتے تھے۔ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ علی اکبر خوبصورت کتنا تھا۔ میں نے ایک عالم بزرگوار سے سنا، سادات کا قافلہ پہنچا شام، ایک عیسائی عورت نے علی اکبر کے سر کو دیکھا، اس کے سینے میں ماں والا دل تھا، پیٹتی ہوئی آئی، نیزے کے نیچے کھڑے ہو کے کہتی ہے نام نہیں جانتی تیرا چہرہ دیکھ کے نام رکھ رہی ہوں 14ویں کا چاند۔ میں سوچتا ہوں جسے خیر 14ویں کا چاند کہے، لیلا کیا کہتی ہوگی؟ اور وہ کہتی ہے ایک دعا مانگتی ہوں، اللہ کرے جب تو زین سے اترا ہو تیری ماں مر گئی ہو۔ ادھر سے اونٹ کی پشت آواز آئی، بی بی میں مری نہیں ہوں، کربلا سے لے کر شام تک اکبر کا قاتل میرے سامنے آ کے ہنستا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کتنا پیار تھا حسین کو علی اکبر کے ساتھ، اتنا پیار تھا حسین کو علی اکبر کے ساتھ۔ روایت میں ملتا ہے دوران سفر میرے مولا حسین کا سر صندوق سے غائب ہو گیا۔ شمر کوڑا لے کے سید سجاد کے پاس آیا، کہہ دی تیرے بابا کا سر نہیں مل رہا۔ امام فرماتے میرے اوپر ظلم نہ کر، جا میرے بھائی علی اکبر کے سر والا صندوق کھول۔ عزادارو جب علی اکبر کے سر کا صندوق کھولا گیا، قیامت کا منظر تھا۔ ضعیف باپ جوان بیٹے کے رخسار پہ منہ رکھے ہوئے تھے اور رو کے کہہ رہے تھے اکبر انہوں نے تجھے مجھ سے جدا کر لیا میرے لال۔ عزادارو حافظ حسنین صاحب قبلہ استاد العلماء کے فرزند کا جملہ ہے، 3 مقامات آج بھی ایسے ہیں جہاں 3 قسم کے مصائب کوئی نہیں پڑھتا۔ مولا امیر کے روزے پہ زینب کا داخلہ شام کوئی نہیں پڑھتا۔ بڑا غیرت مند امام ہے، نہیں سن سکتا میری بیٹی کیسے گئی بازار میں، یہ تو سید سجاد کا امتحان تھا۔ سید سجاد فرماتے شام کے بازار میں اتنی بھیڑ تھی، کبھی میری پھوپھیوں کا سر دائیں دیوار سے جا لگتا تھا اور کبھی بائیں دیوار کے ساتھ جا لگتا تھا، اور سید سجاد اتنا روئے کہ روتے روتے غش آ گیا۔ جناب زینب نے فرمایا سجاد بیٹا کیا مرد یوں ہی روتے ہیں جیسے تو رو رہا ہے؟ سید سجاد کی چیخ نکل گئی، پھوپھی اماں انصاف کرو، کیا شریف زادیاں بازاروں میں یوں آتی ہیں؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ دوسرا مقام جناب عباس کے روزے پہ جناب سکینہ کی شہادت کوئی نہیں پڑھتا۔ فرمایا تھا بھیا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ تیسرا مقام مولا حسین کے روزے پہ علی اکبر کی شہادت کوئی نہیں پڑھتا۔ زیدی صاحب فرماتے ہیں شیخ مہدی جو روضہ خان عالم تھا، انہوں نے زائرین کے اصرار پر شہادت پڑھ دی۔ شیخ مہدی راوی ہے، آج رات کا ٹائم میں نے عالم خواب میں دیکھا، زہرا کا بیٹا ہے، زخموں میں چور ہے، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ میں نے کہا بطول کا بیٹا یہ کیا حال ہو گیا؟ رو کے فرماتے شیخ مہدی تو نے کیا سمجھا مجھے اکبر بھول گیا؟ اتنا پیار تھا حسین کو اکبر کے ساتھ، کسی جوان کے زین سے گرنے پر حسین نے بد دعا نہیں دی، لیکن جب اکبر زین سے گرے، یہ مقتل میں لفظیں ہر مقتل کی کتاب میں ہیں، امام نے فرمایا یبن الساد کما یبن الساد قطع اللہ رحمہ کا کما قطع رحمی، اللہ تیری نسل یوں ہی ختم کرے جیسے تو نے میرا اکبر زین سے اتارا۔
مختار کی حکومت آئی، ملعونین کو پکڑ کے لایا جاتا تھا۔ مختار پوچھتا تھا میرے مولا کی کوئی بات یاد ہو۔ عمر سعد سے پوچھا، عمر سعد نے کہا آپ نے مارنا ہے، میں نے مرنا ہے، بتاتا ضرور ہوں۔ جب ہم نے تیرے حسین کا اکبر اتارا، تیرے امام کی زبان سے نکلا، عمر سعد اللہ تیری نسل یوں ہی ختم کرے جیسے تو نے میرا اکبر اتارا۔ یہ سننا تھا، مختار کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کہا جاؤ اس کا جوان بیٹا گرفتار کر، ماتم کا اللہ جملہ آئے کر سمجھ سکو۔ بیٹا لایا گیا، جلاد کو کہا اس کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کرو تاکہ میرے مولا کا فرمان پورا ہو۔ جلاد نے تلوار اٹھائی، مختار کے قدموں پہ عمر سعد گر پڑا۔ کہا مار ضرور، میری آنکھوں کے سامنے نہ مار۔ مختار نے اس کے منہ پہ تماچا مارا، ارے تجھے بیٹا پیارا ہے، میرے حسین کا اکبر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ علی اکبر، ایک میرے مولا حسن کی نشانی ہے جس کا نام قاسم ہے۔ بعض علماء نجف پامالی کے قائل نہیں ہیں، علماء لکھنؤ علامہ نکن بھی فرما رہے تھے کہ زین پر تھا تو قاسم تھا، زمین پہ آیا قاسم نہیں رہا، تقسیم ہو گیا۔ میں نے دونوں شہزادوں کے مصائب کے دو جملے آپ کو سنانے ہیں۔ عزاداروں، قاسم آدھ رات کا ٹائم خیمے میں آیا۔ بی بی فرماتی ہے قاسم میرے لال، جاؤ چچا حسین سے پوچھ کے آؤ کل کے مرنے والوں میں آپ کا نام ہے۔ قاسم آئے، مولا حسین مصلی عبادت پہ ہیں، گلے میں مہر ڈال دی۔ قاسم میرے لال جاؤ ماں کے پاس آرام کرو۔ کہا چچا اماں نے تو بھیجا ہے، پوچھنے آیا ہوں کل کے مرنے والوں میں میرا نام ہے۔ فرمایا قاسم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ فرمایا الیوم احلی من الاصل، آج تو موت شہد سے بھی میٹھی ہے۔ کہا جاؤ بیٹا آرام کرو۔ کہا چچا بتا دیجئے کل کے مرنے والوں میں میرا نام۔ امام نے فرمایا قاسم میرے لال تم تو جوان ہو میرے بچے، کل کے مرنے والوں میں تیرے چھوٹے بھائی اصغر کا نام بھی ہے۔ اصغر کا نام آیا، قاسم کھڑا ہو گیا۔ کہا چچا کیا یہ ملعون ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ امام نے کہا قاسم میرے لال کس کی جرت ہے تیرے جیسے جوان کے ہوتے ہوئے کوئی خیمے کا رخ کرے؟ جاؤ میرے لال آرام کرو۔ رات گزری، عاشور کا دن ہوا، موت کا بازار گرم ہوا۔ قاسم خیمے میں آیا، جناب فروا فرماتے میرے لال ابھی تک زندہ ہو، مجھے کب سرخرو کرو گے؟ کہا چچا موت کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاتھ سے پکڑا لے کے آئے، کہا مولا میرے بیٹے کو موت کی اجازت۔ کہا یہ میرے حسن کی نشانی، میں کیسے بھیج دوں؟ جب امام نے تردد کیا نا، جناب فروا فرماتی ہیں قاسم میرے لال تیرے بابا نے وقت آخر تیرے بازو کے ساتھ ایک تعویذ باندھا تھا، فرمایا تھا جب مشکل ترین وقت آئے اور مسئلے کا حل معلوم نہ ہو سکے اس تعویذ کو کھولنا، اس میں حل موجود ہوگا۔ تعویذ کھولا گیا، ماتمی عزاداروں وہ تعویذ نہیں تھا، وہ مولا حسن کا خط تھا بھائی حسین کے نام۔ بھیا میں کربلا میں نہیں ہوں گا، میری طرف سے میرے یتیم کو قربان کرنا۔ تیاری کرو مصائب کی دو چار جملے عرض کرنے ہیں۔ جزاک اللہ، خدا تمہاری چیخیں بارگاہ زہرا میں قبول فرمائے۔ ان چیخوں کے لیے امام نے، چھٹے امام نے تمہارے لیے دعا مانگی، پروردگار ان آوازوں پہ رحم فرما جو میرے جد حسین کے نام پہ بلند ہوتی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو، امام فرماتے ہیں بہن زینب قاسم کو تیار کرو۔ جناب زینب نے عبا پہنائی، حسین نے امامہ باندھا۔ قاسم اتنا چھوٹا تھا، میں نے کتابوں میں پڑھا مدینہ سے لے کر کربلا تک قاسم نے محمل میں ماں کے ساتھ سفر کیا۔ اتنا چھوٹا تھا قاسم، اٹھا کے زین پہ سوار کرایا۔ قاسم کا گھوڑا نکلا خیمے سے، مالی و سبتین کی روایت ہے، ملعون عمر سعد کا بیان ہے، وہ کہتے جب قاسم نکلا نہ خیمے سے ہمیں یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند، جسے دشمن 14ویں کا چاند کہے۔ فروا کیا کہتی ہوگی؟ قاسم میدان میں آئے، میں نے دو جملے عرض کرنے۔ قاسم میدان میں آئے،
قاسم کی نگاہ فوجوں پہ ہے، ٹیلے پہ کھڑا ہے غریب زہرا، حسین کی نگاہ قاسم پہ ہے، خیمے کے در پہ جناب زینب بی بی کی نگاہ حسین پہ ہے، مسلح پہ بیٹھی ہے قاسم کی ماں فروا، ان کی نگاہ جناب زینب پہ ہے۔ زیدی صاحب فرماتے مسلح سے لے کر میدان تک نظر کی تار جم گئی، لیکن تھوڑی دیر گزری ہوگی، قاسم زین سے گرے، حسین ٹیلے پہ گرے، زینب دروازے میں گری، فروا سجدے میں گئی، میرا اللہ میری نیک کمائی تیرے نیک راہ میں کام آئی۔ قاسم کی لاش پہ حسین چل کے گئے، لیکن جب اکبر زین سے اترا، پدر پر لاشیں پسر زانو بے زانو، کونیوں کے بل چل کے حسین اکبر کی لاش پہ آئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ جوان بیٹا ہے، ایک پاؤں سمیٹتا ہے ایک پھیلاتا ہے، ایک سمیٹتا ایک پھیلاتا ہے۔ کہا اکبر بابا آ گیا، کہا بابا میرے سینے میں ایک ملعون نے برچی کا پھل توڑ دیا ہے، اور میں سن رہا تھا وہ کہتا جا رہا تھا جب حسین جوان بیٹے کے جگر سے برچی کا پھل نکالے گا صبر کا پتہ چلے گا، بس یہ سننا تھا۔ اب ہے یہ رونے کا جملہ نہیں، یہ ماتم کا جملہ ہے۔ آپ کے مذہب میں ماتم عبادت ہے۔ میرے مولا حسین آگے بڑھے، دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، اکبر کی برچی میں ہاتھ ڈالا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا دادا ابراہیم آج دادا اسماعیل کو لے کے کربلا میں آت کے دیکھ میری آنکھوں پہ پٹی نہیں آئے، میرا اسماعیل نہیں کانپ رہا۔ برچی کو ہلایا، برچی کا ہلنا تھا، اکبر کا دل ہل گیا، دل کا ہلنا تھا، جسم کپ کپی تاری ہوئی، جسم کا کانپنا تھا۔ کربلا میں زلزلہ آیا، خیمے کا پردہ ہلا، زینب نے کہا بھیا یہ کام اکیلے نہ کر رہا، میں نے چکیاں پہ جزاک اللہ جزاک اللہ، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا۔ وہیں سے مولا نے پکارا بہن زینب خیمے سے باہر نہ آنا، تیری چادر پہ اکبر قربان۔ لیکن جب قاسم زین سے گرے، جو میں نے علامہ مرزا عطر صاحب ذمہ داری میں نہیں لے رہا، میں نے عالم بزرگوار سے سنا، ان کا نام لے کے عرض کر رہا ہوں، فرماتے آئے آواز دی میرے قاسم کہاں ہو میرے لال، کوئی جواب نہیں آیا۔ اب امام نے لہجہ بدلا، قاسم تجھے زمانے کا اولے الامر بلاتا ہے۔ چاروں طرف سے لاش کے پرزے اٹھے، الیہ الیہ۔ قبلہ فرماتے ہیں لاش کی حالت دیکھی حسین نے، اب آ کا دامن پھیلایا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ابا میں جمع کیے۔ عزادارو اللہ آپ کے بچوں کی عمر دراز فرمائے۔ 13 سال کا بچہ تقریباً جوان ہوتا ہے، لیکن جو امام کو لاش ملی گٹھلی میں باندھ کے، یہ آپ کے سامنے شبی بھی رکھی گئی ہے، یہ رونے کے اسباب ہیں جو عزادار پیدا کرتے ہیں۔ گٹھلی میں لا کے خیمے کے باہر لاش رکھی، حسین اندر داخل ہوئے۔ جناب فروا نے کہا مولا کیا میرے بیٹے نے وفا نہیں کی؟ کہا فروا جو وفا قاسم نے کی ہے کون کرے گا؟ کہا میرے بیٹے کی لاش کیوں نہیں لائے؟ کہا لاش کی حالت یہ ہے اگر اندر لاؤں گا یا زینب مر جائے گی، فرما تو برداشت نہ کر سکے گی۔ کہا مولا میں صبر کروں گی، لے آؤ۔ میرے مولا نے لاش کو اٹھایا، لا کے رکھا، یوں سمجھو گٹھلی میں یہ لاش ہے۔ ماتمیوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں، نظر اللہ نیاز حسین مجھے ایک سوال کا جواب دو، ماں قاسم کے سرہانے بیٹھی یا باندھی؟ جزاک اللہ، یہی حق ہے۔ اگلے جملے زیدی صاحب کی بلا کیا ہے، میں نے خطیب آل محمد میں پڑھا، آپ جا کے پڑھ لیجئے گا۔ زیدی صاحب کی بلا فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ جناب فروا نے فرمایا رسول زادیوں تمہیں ماں کی چادر کا واسطہ، اپنے اپنے خیموں میں چلی جاؤ۔ کہا مولا حسین آپ بھی اپنا رخ دوسری طرف کر لیں۔ امام نے رخ پھیرا، جناب فروا نے کیا کیا، سر سے چادر کو اتارا، قاسم کے خون سے بالوں کو خضاب کیا۔ کربلا میں زلزلہ آیا، امام نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ کہا بیٹے کے قتل کی گواہ بن رہی ہوں، قیامت کا دن ہوگا، عرش الہی کو پکڑ کے کہوں گی مالک کیا قصور تھا میرے بیٹے کا،
آخری جملے عزادار اور یہ ماتم کے جملے ہیں. اللہ آپ کی عزاداری قبول فرمائے. عزاداران حسین، میرے مولا نے قاسم کی لاش کو اٹھایا. عجیب منظر ہے. عزاداروں، میری ذاکری میں سب سے مشکل جملہ یہ ہے. قاسم کو اٹھایا، گنج شہداء میں لے کے آئے. ایک طرف قاسم کی لاش کو رکھا، ایک طرف اکبر کی لاش کو رکھا. درمیان میں بیٹھ گیا غریب زہرا. ایک ہاتھ قاسم کی لاش پہ ہے، ایک ہاتھ اکبر کی لاش پہ. پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا واہ غربتا. اور میرا اللہ حسین اتنا غریب ہو گیا، نہ میرا اکبر بچا نہ قاسم. ماتم حسین.